امجد بجران لال شریف کے اندر اس ٹائم پر ہم باہر بیٹھا ہوا ہمارا نال میاں صاحب بیٹھا ہوا ہے. ہم انہاں کولو جانن کی کوشش کریں گا کہ ہسٹری کیا ہے, جی صاحب کی ہسٹری کیا ہے, میاں صاحب کی ہسٹری کیا ہے, وہ اپنی تم زبانی میاں صاحب دسے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ہوں تھارا کولوں ہسٹری جاننا چاہوں, زیارت کی ہسٹری کہ کتوں چلیا جڑا ہمارا جی صاحب تھا, جڑا بزرگ تھا, ان مینا تو جانکاری نہیں ہے, نہ ہی جڑی نویں نسل ہے کئیاں نہ جڑا اتنا پراپر رہنے والا ہے انہاں نہ وہ گی, لیکن جڑا رجوری گئے پونچھ گئے وہ خالی دوروں آن گئے دیکھ چلا جائے, انہاں نہ پتہ نہیں کہ بچ کو معاملو کیا ہے. یہ ہوں تھارا کولوں جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ ہسٹری کیا ہے, کتوں چلیا تھا, کس آیا تھا, کیا معاملو تو پورا. تاریخاں کا اعتبار نال شاید سارا کچھ ذہن میں محفوظ نہ ہوئے جی, اس کے واسطے معاف کریے, لیکن واقعہ کیا ہے وہ میں نہیں لگا. جی یہ زیارت صرف جڑی ہے اسی کے بچ جی صاحب مدفون ہے, اسی بچ میرا والد بابا نظام الدین جی اسی کے بچ میاں بشیر صاحب جی میری اماں اور بھی اتنے جی. باقی میری مائی جڑی ہیں وہ بھی زیارت کا دامن کے بچ ہیں, ایک دو قبر نال زیارت سے. جی بابا جی صاحب بالاکوٹ کا سنجوڑا گراں تو جت پیدا ہوا, جی اور بابا جی صاحب آواز کو رکھے جی خال مدم بولتا رہوں تو جی کوئی دقت نہیں. جی بابا جی صاحب سنجوڑا پیدا ہویا تو بچپن کے بچ نکی عمر تھی تو ان کا والد انتقال کر گیا. جی غریب ایک طرف سے غربت, ایک طرف سے یہ پیدائشی طور کے پر صوفی بزرگ آدمی تھا, اللہ اللہ کرے تھا. جی اور ان کی والدہ تھی تو یہ تھوڑی بہت مزدوری بچو کرے میں تھا والدہ کی کفالت کے واسطے. باقی سارا وقت جو ہے وہ بابا جی صاحب عبادت کبھی گزارے ہوئے تھے. جی ان کو ایک سنگی تو بچپن کا دوست جیسا کہ ہمیں, جی تو وہ سنگی بھی انتے بڑا متاثر تھا, حالانکہ ہم عمر تھا, دو غریب بچہ, لیکن وہ بڑا متاثر تھا کہ یہ میرا دوست اللہ اللہ کرنے والا ہے. کچھ عرصہ گزرے ہوتے بابا جی یعنی بابا جی صاحب کی ریاضتاں کو جو عالم تھا وہ ان کا مدرسہ. کچھ عرصہ گزرے ہوتے بابا جی صاحب نے اپنا اس دوست نہ کیا کہ میرا دل کرے کہ ہوں اللہ اللہ کروں, تو اس نے کہ تو کرتا ہی رہے, کہ نا ایک قبر بنا کے ہوں اس میں اتر کے تو ہوں اس کے بچ رب نے یاد کروں. انہوں نے سوچا کہ کوئی قبر بنا کے تو اس کے بھی بیسیں گا اللہ اللہ کروں. اس نے کہ ٹھیک ہے وہ تیرے نام, کہ نا ہوں قبر میں اتروں تو اس کے پر تختہ بھی دے مٹی بھی دے, ڈھک چوس کے نہیں نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے بعد زندہ رہے ان کا امکانات نہیں رہتا, کہ یا نہیں کر سکتا. لیکن بابا جی صاحب نے یہ اپنا تقاضا رکھے اس کے نا آہستہ 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 اللہ نے منظور تھا. پچھاتے جی صاحب کی اپنی کرامت کم کرا تھی تو وہ کہنا اچھا ٹھیک ہے ہوں تیری یا گل بھی میں نا تسلیم ہے. دو آنے یعنی کافی مدت کے بعد جی صاحب نے وہ اپنا دوست آمادہ کیا, اور پھر جی صاحب نے تو اس نے رل کے ایک قبر بنائی تختہ آنے تو وہ سارا انتظام کر کے تو انہوں نے اس کے بچ اتریا عبادت کے واسطے, تو 5 دانہ کھجور کا جی صاحب اپنے نال لکھا تھا, 5 دانہ. اور پھر اس نے جس میں قبر میں اتریا تو اس میں کھوڑ کو ایک دانہ قبر کا دامن اندر بابا جی صاحب نے اپنا ہاتھ نال مٹی کھود کے اس کے بھی دبایا تو اتر گیا.
اتر گیا. اس نے حسب وعدہ حسب پروگرام اوپر تختہ دیتا, جی تختہ دینے کے بعد اوپر مٹی چھٹی جی تو چلے گیا. جی چلے گیا لیکن ایک خلش اندر 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 اس نے ستاؤں لگ گئی کہ یا اللہ ہم کرتے رہے ہوں یا جی ہم دو نے رل کے یا کریے, لیکن زندہ رہے ان کا ان حالات کے بیچ کوئی امکانات نہیں رہ سکتا. جی تو ہوں کتے پکڑے نہ جاؤں, پھنس نہ جاؤں. جی اس نے اپنا جڑا قریبی تھا اپنا گھر کا کنبا کا لوگ, انہوں نے کہا ہم نے تو یہ فیل کیا, تو وہ بھی ڈر گیا. وہ بھی ڈر گیا تو علماء ہزارہ کے بچ جڑا اہل یعنی اعتقادی لوگ تھا جڑا انہاں علماء کے کوئی علماء ہزارہ تھے, مستند علماء تھا سارا بر صغیر میں مشہور تھا, لیکن جڑا ان کا مسلک کا لوگ تھا ان کو انہوں نے رجوع کیو کہ مارا تو یہ گل ہوئی ہے, جی اس لڑکا تو یہ گل ہوئی ہے, ہوں ہم کھولاں تو 15-20 دن ہو گئے, ظاہر ہے کہ زندہ رہنے کا کوئی امکانات نہیں, جی لیکن یہ ڈر گئے جی تو ہم کیا کریں. جی انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے بھی کسی خودکشی کا ارادہ تھے نہیں کیا, اللہ اللہ کرنے واسطے گیا, جی اس لیے اس کی نیت کے بچ بھی کوئی خرابی نہیں. جی دو نے اللہ کا نام کے پر ایک گل کی ہے, جی ظاہر ہے کہ اس بڑے وے زندہ نہیں ہو سے, لیکن تم یہ گل کرو کہ چپ ہو. جی تو ایک غریب لڑکا کی گل ایک کرتے دو کر چار کر اپنا کنبا کے بچ پھیلی, لیکن آہستہ 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 وقت کے نال وہ قصہ پاری نہ ہوتا گیا. جی لوگوں کا ذہن تے جی صاحب کی یاد اترتی گئی کہ اس شخص کا میاں عبداللہ نام کو کوئی آدمی تھا. وہ جی 5 سال گزرے, جی ان کی والدہ کی کفالت ان کی خدمت وہی کرا تھا جی صاحب کو ساتھ. جی تے 5 سال گزرنے کے بعد اس سے شخص نے بابا جی صاحب خواب میں جی اور فرماویں کہ میرا چلو پورا ہو گیا, تو قبر کھول, تو میں نے باہر کٹ, جی جس پہ تو قبر کھولا کو میں نے ایک میت کی طرح تو سمجھا کو, تو ڈریے نہ. جی بکری کا دودھ کے بچ کورا لٹھا کی بتی بنا بنا کے رکھیے, وہ پہ کے میرا منہ کے بچ کلیے, تو آہستہ 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 اس نے چوسنا شروع کروں کو زندگی کا آثار پیدا ہوئے گا, پھر تم نے بات کری. جی اس نے اپنا نیڑا کا نہ پوچھو, جی نیڑا کا نے انہیں علماء دار رجوع کیا. انہوں نے کہا خواب کو آنا جو ہے چونکہ انہوں نے اپنا ہاتھ میں دفن کیا تھا, سلسلہ ایک تھا ان کو آپس کا بھی تعلق ہے, لیکن یہ خیال ہے خواب خیال ہے, تو اس کی حقیقت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح تم سوچنے لگا. تو اگر جا کے آج کھولے ہو تو کوئی ہڈی نکلیں گی, تو ان ہڈیاں تے تحقیقات شروع ہوئے کہ یہ کس کی ہڈی, وہ کیا ہو, تو یہ بے گناہ اس نے اپنے صفائی کے واسطے اس کے کوئی دلیل نہیں, سبحان تو اللہ. تم پھنس جائے گا. وہ ڈر گیا. دوسری دفعہ جی صاحب پھر خواب میں آیا, انہوں نے پھر کچھ اپنے لوگوں مستند لوگوں کے کولے رجوع کیا, سب نے منع کیا. جی کچھ عرصہ کے بعد تیسری دفعہ جی صاحب خواب میں آیا تو فرمانے لگا جس رب نے مینہ آج تک زندہ رکھے ہو, میری عبادت قبول کی, اس رب نے آج مینہ یہ طاقت بخشی ہے کہ اگر اونچا ہوں تو یا قبر شک ہوئے وہ باہر آ جاؤ. ہوں تینا صرف ثواب میں شامل, تو میرا سنگیت ہو تو ہوں تینا ثواب میں شامل کرنے کے واسطے یہ گل کروں. چنانچہ وہ رات اٹھے, پھر اس نے پوچھے چوچھے نہیں, تو اس نے قبر نہ کھولا, وہ دودھ بھی رکھے ہو, وہ باتی بھی بنا کے رکھی, اور پھر قبر نہ کھولنا شروع کی, قبر کھولی, مٹی ہٹائی, پھر تختہ ہٹایا, تو جس طرح خواب میں فرمایا تو اسی طرح تھا, اس طرح بالکل اسی طرح. جی اور اس نے فوراً دودھ کے بچ وہ جڑی بتی ہیں لٹھا کی, جی وہ پیتا تو منہ میں رکھتا گیا, آہستہ 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 جی صاحب میں چوسن لگا. جس پہ چوسن لگا تو یہ خوش ہو گیا. جی تو جس پہ خاصی چوسی کچھ بتیں تھے اس نے باہر کٹیا. جی جس پہ باہر کٹیا تو بابا جی صاحب کا اس 5 سال کا روحانی سفر کے بچ 2.5 دانہ کھجور کا
استعمال ہویا تھا 2.5 ہوتا ہی سبحان جی اللہ۔ 5 سبحان سال اللہ۔ کا عرصہ کے بچو انہوں نے 2.5 دانہ کھجور جی استعمال کیا تو 2.5 دانہ اسی طرح اسے ٹھیک باہر کڈیا حالانکہ جی صاحب کی ریاستوں کو تم استے اندازو لا کہ یہ وہ زمانہ تھا جس پہ جی صاحب بیت نہیں تھا یا جی اجے مرشد کی نو اجاں بیت نہیں تھا یا جی یہ بیت ہوں تے پہلا کا دور جی صاحب کو اس وقت جی تو بیت ان کے بعد تو پھر سنار آتا جائے سبحان پھر تک اللہ۔ زیور جس طرح کو مرضی ہے بنے ماشاء اللہ۔ پھر جی صاحب نے اپنا مرشد کی تلاش بڑی کی ہے جی مختلف لوگوں کے کولے گیا مختلف جگہ میں بیٹھا لیکن کوئی نہ کوئی اشارہ ہو گیا تو اتوے چلے گیا پھر باطن کے بیچ بابا جی صاحب کیانی کی اور جی صاحب کی ملاقاتوں کو تذکرہ بھی ہے اس کی تفصیل بھی ہم دستو لیکن وہ لمحہ ہو جائے کوئی جی بہرحال برسوں کافی برسوں کے بعد جی بابا جی صاحب نے ایک رخت سفر بدیا تو کہیں شریف کیا جی کہ چلو ان کے کولے پیش ہو جی جس دن بابا جی صاحب کہیں شریف کیا ہے یہ کہیں شریف کیڑی جگہ پہ یا کہیں شریف مظفر آباد کے پیچھے جو ہمارا ہندوستانی کیرن ہے جی کیرن تے کرنا کے سامنے پار ٹھیک اس پار ہم کیرن والا جی اس پار کہیں شریف منگلدار ٹھیک پہاڑی سلسلہ تھا جی تو بابا جی صاحب بڑی قسمہ پرسی کی حالت کے بیچ غربت بھی تھی جی تو بابا جی صاحب نے یہ سفر کیا گیا جس دن بابا جی صاحب گیا ہے جی اس دن بابا جی صاحب کیانی کی مجلس کے بچ ہمیشہ 150 تے کٹ کدے لوگ نہیں تھا میں تو موچ میں تو سینکڑوں کی تعداد میں جی تو اس دن بھی 100-150 آدمی ان کی مجلس میں کوٹھوں تو پر بہت بڑا کوئی اس کوٹھا پر بیسے میں تھا تو کوٹھا کے نال تلو تو بنایا وہ اس کے بچ لوگ بیسے میں تھا اس طرح باہر بیسے میں تھا جی اس ویلے اس کوٹھا پر مٹیا ہوا تھا لوگ تو بابا جی صاحب آیا تو اس دن جی یہ ذہن کے بچ رکھیو کہ اس دن جس دن بابا جی صاحب گئے ہیں جی تو بابا جی صاحب کیا نے بار بار مڑ کے اس طرح دیکھیں تھا جو سامنا تے راہ ہے تو اس طرح جی لوگ مجلس کے بچ پوچھ نہ سکیں پریشان کہ یا اللہ یہ کس طرح ڈیکیں کس طرح دیکھیں جی لیکن پوچھنے کی ضرورت کوئی نہ کر سکے وہ بہت بڑا صاحب جلال جی صاحب جمال تھا ہی تھا مغل تھا بہت خوبصورت تھا لیکن صاحب جلال بھی تھا جی ضرورت نہیں تو کوئی کرے ان کے سامنے بولن کی جی وہ ان ولی ہمارا بابا صاحب کے سامنے زمانہ کو بادشاہ بھی کچھ گل نہیں تو کر سکا لیکن اگر کوئی چاہے تو نکا نکا جا تو چوڑی میں چڑی آوے نچی میں تو وہ سارا پریشان تذبذب کا بھی اللہ یہ کہ دیکھیں جی پھر وہ لیکن پوچھ نہ سکے ایک دوجا نال ہولے ہولے ان تے نظر بچا کے چے میں گوئی کریں جی اتنا میں ایک شخص مفلوق کو لال بظاہر سامنے دین آیا ایسی نظر پہ تو مت پائی بحث کے لوگ نہ گل کرنے لگ گیا ہم لوگ آپس میں کہ یا اللہ یوں کوئی ٹوٹا ہوا کپڑا دوروں آوے اس تے اطمینان ہے کہ گل ہوئی اتنا میں جی صاحب آیا تو جی صاحب نے زیر لب جی اچھے جی صاحب کی مجلس میں سلام نہیں کیا یا دنیا جڑی ہے اس کے بچ ادب کا کرینہ بڑا نازک ہوئے جی بالکل سر بڑا نازک ہوئے اس کی کہ تم نہ مزاحت کروں جی مگر بہرحال جس پہ بھی آیا تو ان کو دل بھی اس پہ ٹھاٹ مارا تو لگا میری موت سے جی جیسا آیا تو بابا جی صاحب نے زیر لب اونچے سوچو کہ یہ خلاف ادب ہو جائے کو مجلس کے بچ اونچے سلام کر لوں انہوں نے زیر لب ووٹ ہی ہلایا سلام واسطے جی تو بابا جی صاحب نے اٹھ کے وعلیکم السلام جی ہاتھ ملایا جی ہاتھ ملایا تو پہلی ملاقات میں انہوں نے فرمایا بچہ تو میں مجھ ڈکالے ہوں میں تھوڑے راہ اختیار سے سبحان اللہ تو ہاتھ پکڑ کے آگے بساڑ لیا جی بسال کے فرمان لگا بچہ تو کون ہے جی تو کچھ ہوا انہوں نے عرض کری کیا ضرورت ہے یہ گہری بات نہیں ہے تھوڑے ماں باپ کو ہونا سے تو جی صاحب کے کئی چپلی یا کھیڑی یا کوئی چیز سنجوڑاتے لا کے گیا تھا وہ ٹوٹ گئی تھی جی تو اس کوستانی پہاڑی سفر کے بچ پیر پھٹ گیا تھا تھوڑا خون رسا تھا جی تو جی صاحب نے اسے مجلس کے بچ ان کے سامنے اپنا پیر کر کے
عرض کریے حضرت ہوں ایک غریب آدمی گجر ہوں, باپ مر گیا, ماں ہے, تارا نام کی بڑی شہرت سنی ہے, اللہ کی رسی پکڑا چھوڑو, ممکن ہے میرا پر بھی عنایت کا دروازہ کھل جائے. تو بابا جی صاحب کیا نہیں چھاٹ اٹھ کے اندر چلے گیا. اندر جا گئے تو کوٹھا میں ایک سرا تے دوجا سرا تک پھرن لگ گیا, تو کوئی پوچھ نہ سکے کہ کیا گا خرید کیوں. تو مائی صاحب علیہ رحمت نے کہیں سی, تو انہوں نے کہا کہ تم اتنا پریشان ہے کیا گل. تو اس وقت کو فرمان لگا کہ اللہ تعالیٰ سن بڑے کوڑے ایک پانڈا توڑیا, اس میں جتنی خیر منگ کے کلی گئی وہ چھلک سے نکلے, اس میں اتنی بڑی گنجائش ہے. یہ اگر فرماتا ہی واپس آیا اب اچھا میں تو کو بیعت کرتا, بیعت کیا تو پھر کچھ عرصوں بعد انہوں نے حکم فرمایا کہ جا بچا سیر کر کشمیر کی, اور رستوں تعین کی. فرمان لگا اس رستہ تے انگاتے تو وہ کہ تو یہ تو اگر تلیل جائیے تو تلیل تے پھر کہیں شریف وہ قریب تو آپ حکم کی تعمیل تھے. آیا انگا دارو اول ماں حضرت نقشبند صاحب کی زیارت پر ایک دن قیام بھی کی. مسجد لال دین نے کہا اس کے بھی لیا. رات مسافر تھا, رات کوئی وازوان کی تھائی پکایا وہ, تو ان کے گیان کے تھارا جو کی روٹی پکائی, روٹی کھا دی. رات اتریا تو دوجے دن اتایا ہونی تو اگے جانا تو یا سامنے زرچیف کا وہ پار پہاڑ ہے کہ پتھر, اس کے اوپر انہوں نے وہی تو نظر آئے, اس کے اوپر انہوں نے نماز پڑھی, غالباً پیشی کی نماز. غالباً میں اس واسطے کہ ان کو ذکر کرتا کری تو ایک ایک لفظ کو زیر زبر کو احتیاط کرنا, دیگر کی پڑھی یا پیشی کی, لیکن شاید پیشی کی نماز پڑھی. پیشی کی نماز پڑھی تو ان کا کپڑ چادر ایک اوڑی ہوئی تھی, تو وہ کپڑ چادر جڑی ہے اس کے اوپر پٹواری کا لٹھا کی طرح لکیر لگ گئی. جی صاحب نے جس پہ وہ دیکھے ہو منظر ہو تو وہ دل برداشت ہے. انہوں نے کہا کہ نماز میں شاید کا ایک کوتاہی ہوئی ہے تا میری چادر کے اوپر یہ نقشہ بنی. انہوں نے اگے جان کو ارادہ ترک کی ہو تو دل برداشتہ جا ہو گیا, تو وہ چادر طے کی تو واپس گئی شریف. تو بابا جی صاحب بہت مہربان تھا, فرمانا کا بچہ تو سیل کی تھی کہ سرکار کی کتے کتے گئے 10 چاکنا. انہوں نے سارا سفر نامہ سنایا. پھر فرمایا کہ پرگنا لار کے بچ وانگت اردجی وانگت ایک جگہ ہے لار ندی میں, تو اس میں نماز پڑھی. اگے کیوں نہ گئے تو کہ اس میں نماز پڑھی تو میری چادر پر پٹواری کا لٹھا کی طرح کی یہ لکیر لگ گئی. تو ہوں پریشان ہو گیا کہ نماز مکائی کوتاہی ہوئی ہے. کچھ ایک چادر تو بات طے کر کے نار رکھی ہوئی. عرض کری سرکار یا کھول اس کو, اور کھولی تو بڑی دیر دیکھتا رہا, کچھ دیر مراقبہ میں بھی رہا. فرمانوں کا بچاؤ تو بھی بڑی جاگیر ہوں تو تھے جو. بابا جی صاحب نے کہا سرکار وہ ایک پہاڑی علاقہ جنگل تھوڑے جلنے نال جنگل بچ آپ منگل ہو گئے سی. انہوں نے کہا سرکار وہ سرد علاقہ ہے, یعنی یہ ٹاؤن تے کیونکہ سنجوڑا گرم علاقہ ہے تو یہ ٹاؤن تے تھوڑا جا اجتناب کریں تھا. سرکار کہ وہ سر اس کا لوگوں کی بولی ہم نہیں سمجھتا کہ بولیاں بچا آپ سکھ سنے کے لیے. تو انہوں نے پھر کچھ عرض کیا تو جلال مانگا. فرمان لگا بچا اور تم کو کچھ پتہ نہیں, اس بٹے دے سامنے اس پتھر دے سامنے تھوڑی قبر ہو سی. چنانچہ وہ تو کونا تکڑ کے دیکھو تو وہ پہاڑ جڑی ہے اس کو سر بھی نظر آئے. پھر حکم ہو گیا. پھر بابا جی صاحب آیا, پہلا 3-4 سال پار لامن میں رہا. ہماری بڑی پھوپھی اتنے ہی پیدا ہوئی, میاں رکن عالم بابا جی صاحب کا پہلا صاحبزادہ تھا. وہ بھی اتنے ہی, وہ پھر ان کی وہ فوت بھی اتنے ہو گئے نکی عمر کے بچوں.
جی آیا بھی شاید نال تھا جی تے البتہ یہ تھا کہ ولی مادرزاد ولی تھا، جی ان کا بڑا واقعات ہے، ان کے واسطے ایک الگ باب لوڑے. جی وہ فوت ہو گیا. اس سے کے بعد کچھ عرصوں بعد بابا جی صاحب نے مرشد کو حکم ہوا، اتکا لوگوں نے پیشکش کی تو بابا جی صاحب اتنا ہو گیا. جی تے پھر اس کے بعد بڑی دیر بابا جی صاحب بڑا مغموم رہے تھا، اولاد کوئی نرینہ نہیں تھی رہی، جی تو بڑا دکھی ہوئے تھا. تو پھر ہمارا بابا صاحب پیدا ہوا. جی پھوپھی میری جڑی ہیں وہ پہلا بڑی تھی، جی تے بابا صاحب بڑی پھوپھی تے نکاح بابا صاحب میاں نظام الدین. جی میاں نظام حضرت بابا نظام الدین. جی تے پیدا ہویا تے بابا جی صاحب بڑا خوش ہو گیا. جی خوش ہو گیا تھا. اس وقت موسم نہیں تھا، لیکن جیسا موسم آیا 2-4 مہینے بعد ہو گلی شری بند تھی تو یہ اپنا مرشد کو لے گیا جی بابا صاحب کی پیدائش کے بعد. جی بابا صاحب کی پیدائش کے بڑے بابا صاحب کو نام جو تجویز ہویا میاں عبداللطیف تجویز. جی تو بابا جی صاحب میاں عبداللطیف کو نام لے کے اپنا مرشد کے کو لے گیا. جی مرشد کے کو لے گیا تو چھٹتا ہی انہوں نے جیسا گیا انہوں نے بہت زیادہ پیار کرنے تھا جی صاحب نے کہ کیا نہیں حضرات جیسا گیا تھا کہ بچہ کوئی اولاد ہے. جی تو بابا جی صاحب نے کہا حضرت ایک لڑکا ہے. جی اس پہ کو فرمان لگا کہ نہ رکھے اس کا. جی تو بابا جی صاحب نے عرض کی حضرت میاں عبداللطیف بلکہ عبداللطیف نہ رکھے. جی تو کچھ دیر مراقبہ مریا بابا جی صاحب مراقبہ مریا سر مبارک چاہے فرمان لگا بچہ. انہوں نے کہا جی حضرت اج پتر بٹال سا جی مڑے مجھ سارے نو سارے تو چاہ کے جی اللہ تھوڑا ہے کہ ان کو چاہتا ہوں وہ پتر بھی مڑا تو اس کا نام بھی مڑا. ہوں وہ عبداللطیف نہیں وہ میاں نظام الدین. بابا جی صاحب کیا نہیں کو اپنا اسم مبارک میاں نظام الدین. جی صاحب میاں عبداللطیف کو نام لے کے گیا کیا نہیں سرکار نے میاں نظام الدین چھوڑی. پھر بابا جی صاحب بابا جی صاحب نے ایک بڑا ہمارا بابا جی صاحب نے جی اپنا مرشد کا عرض کری کہ سرکار ہمارا خاندان کے بچ ایک تے دو نہیں ہوتا. جی اور باپ نے کدے پوچھا سے پر سر بدیا ہوا نہیں دیکھا گویا بچپن میں ہی مار جائے. دعا کرو کہ اللہ کہ آپ اس وقت بہت مہربانی میں لگا نہ بچا ہوں میں پھلو کو ڈا گیا ہوں ایک شہر آباد ہو گیا سی ہوں میں پھلو کو ڈا گیا ہوں ایک شہر ہوں پہ پتروں دے بیاہ کرال سن جی تے پتر پیاں دے بیاہ کرال سن. چنانچہ مارا بابا صاحب کی جڑی آخری شادی میری مائی جڑی بنپورہ تے آئی تھیں ان کی برات کے بچ ربانی صاحب بھی تھا بابا رنگنال اور بشیر بار بھی تھا جیلانی صاحب. جی کہ پتر گفتہ ہے او گفتہ ہے اللہ بابت گھتے میں عبداللہ ان کو کیا ہوا جڑا ہوا ہے وہ اللہ کو کیا ہوا ہے البتہ منہ کسی کا تے نکلی. بابا جی صاحب کے بڑے فرمایا کہ اللہ نے ایک پانڈو ٹورے ہے میرے کو جتنی بھی خیر منگ کے کلی کی وہ چھلک سے نہیں. جی تو ہمارا بابا صاحب کو وقت آیا تو اپنا نام بھی اپنا آپ بھی سب بابا لے کر چڑے. اور پھر لنگر کا معاملہ متمنا ایک کل سناؤں جی کہ پھر بابا جی صاحب نے 4 سیر جس پہ حکم ہو گیا جی تو 4 سیر جو دیتا میں جا بچا اللہ کا نام کے پر لنگر پکا کے کوئی غریب آوے اس کو. جی بابا جی صاحب نے باقی معاملات میں سر تسلیم خم کیا جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ منے. لنگر کا معاملہ میں بابا جی صاحب نے ہاتھ پات دیا کہ سرکار ہوں غریب آدمی ہوں تو ہوں لنگر نہیں چلا سکتا جی ہوں اس کی کفالت ہی نہیں کر سکتا. جی تو آپ نے فرمایا کہ تیری کفالت کے نال لنگر کو کئی معاملہ ہے. جی
یہ تے قیامتی تک رہسی یہ قیامت تک رہ ہاں یہ تے قیامتی تک رہسی جی تے تیری غربت تے امیری کو اس کا نہ کہ تعلق ہے. بابا جی صاحب چپ ہو گیا تے عرض کری کہ سرکار پھر میری ایک درخواست ہے جی اگر تھارا ہوں اس حکم کی بجا آوری آنوں جو کچھ میرا تو ہے کروں گا لیکن پھر اس میں میری گھر ٹاکنا تو دس کھلا دس. تو بابا جی صاحب نے کہا کہ اگر اس لنگر نہ رب منظور کر لیا جی اور اس کو کوئی ثواب کوئی اجر ملے جی تو ثواب اجر تھارو جی خدمت میری. جی اس پہ بہت مہربان تھا بابا جی صاحب. کیا نہیں تو فرمانے کا بچہ اد کر کے السلام علیکم جی وعلیکم السلام. اد کر کے انسان ادا توڑا تو ادا مڑا. جی بابا جی صاحب نے کہنا جی فرمانے کا اچھا بچہ تو تریا ایسا رکھ لے باقی مڑا. جی بابا جی صاحب نے واہ نہ مانی. جی پھر انہوں نے فرمایا کہ اچھا بچہ تو چوتھا ایسا رکھ کے باقی مڑا. جی واہ بھی نہ مانی. کہنا سرکار اجر جو مطلب ہے وہ سب تھارا جی خدمت ساری میری. خدمت میری. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان بس کہ اللہ. بابا جی صاحب کے آنے نے فرمایا اچھا یہ گل ہے. انہوں نے کہا سچا کا ضد نہیں کا اڑی نہیں لیکن میری درخواست ہے. تو کچھ دیر رکھے خاموش رہا پھر زبردست جلال میں آ گیا. فرمانے نے کہا اچھا بچہ کہ دے یہ گل ہے تو جو کچھ توڑا جو کچھ مڑا ہے وہ بھی توڑا دودھ مڑیا پڑنا بچ جی تو مڑا دودھ توڑے پڑنا بچ توڑی مکئی مڑے کٹھار بچ تو مڑی مکئی توڑے کٹھار بچ. ہوں بظاہر دو تو ہاں ہے کوئی. ہاں ایک کوئی بظاہر دو. پھر بابا جی صاحب کا نقش پا پتھروں پر بھی لگا. پھر بابا جی صاحب کی کرام تنگ ہو. بابا جی صاحب کا ان کو آتا ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنا آپ نا سبحان بہت اللہ. چھپا کے رکھے تھے. بہت زیادہ انہوں نے ایک خواب دیکھی تھی. جی بابا جی صاحب نے ایک خواب دیکھی کہ کوئی شخص سوئی کا نکا کے پر انہوں نے کھڑا کر کے کہ آسمانہ کی زمینہ کی سیر کراوے اس طرح. جی سبحان تو اللہ. وہ بڑا سبحان اس کے اللہ. بیٹے تو وہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوا ہے. تو جیسا جا گیا تو کہیں شریف چلا گیا. کہیں شریف گیا. بابا جی صاحب نے سوچا شاید کا امتحان ایسا ہے جو مشکل ہے. کہ وہ اپنا مرشد کے کولے گیا تھا. بابا جی صاحب کہیں شریف والا نے بڑا پیار نال ان کو ہمیشہ سواگت کریں تھا. تو جسا گیا تھا بچہ فقیر صاحب کہتا. جی فقیر صاحب کہے گا کہ سرکار ہوں پریشان ہوں میں ایک خواب ڈیٹھی. جی کہ خواب ڈیٹھی انہوں نے بیان کی کہ اس طرح میں سوئی کا فرمان لگا بچہ سوئی دا نکا شریعت ہے اللہ تعالیٰ سن تو اس تا پابند کر جڑے. اس پہ ایک مسکرا کے فرمان لگا اے نہ تو ڈیٹھا جی اس سوئی تے پھر دا کو ہونا سا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بابا جی صاحب اس واسطے بابا جی صاحب اپنا کوشش کریں تاکہ ان کا کوئی قول کوئی گل کوئی چیز ایسی نہ ہوئے جڑی شریعت کے نال متصادم ہو جائے. محتاط رہیں تھا. پھر بھی اس کے باوجود جلال کے بچ سینکڑوں واقعات بابا جی صاحب کا سینکڑوں واقعات. اور بابا جی صاحب کا مقام کا بارہ کے بچ ہم کو متعین کرنا لیکن وہ اتنے گل کو کہ بابا جی صاحب کی اور بابا جی صاحب کیا نہیں کی مرکب سمجھو جی محنت تھی جی فیصلہ اس ساری کو پھل اس ساری کو جو ہے وہ مارا بابا صاحب کا سود کا بچ مجسمے کی صورت. بابا صاحب وہ صاحب لفظ فقیر تھا جی کہ اتفاقاً بھی کئی گل نکلی منہ تے تو رب وکر تھا. البتہ یہ ہے کہ اپنا تھارے نہ کھیلیا اس نہ کھیلیا کوئی تم نے احساس ہی نہیں ہونے دیں تھا کہ پتہ نہیں کیا کس ولی کے کڑے بیٹھا ہوں کہ تو میرا تو غلط ہو جائے وہ ہو جائے. ہر آدمی کے واسطے جس طرح دروازوں کھلو جڑو جس لائن کو اسے لائن میں خوش کر چکے. سبحان اللہ. تو بابا صاحب ہمارا بابا اور کافی صاحب اولاد ہویا. جی تم نے
تھارا انٹرویو میں نے کوئی دسا کہ اور ان معاملہ کے بچ میں تم نے پہلے بھی کہا نا کہ جی صاحب کو ذکر کروں ہوں کوشش کروں جی کہ زیر زبر کو بھی کوئی فرق نہ ہو نہیں ہونا چاہیے. کہ بہرحال بابا صاحب کی اولاد جڑی ہوئی اس بچوں 9 پائی ہمارے جی کچھ فوت ہویا پہلے کچھ کہ بچپن میں لڑکپن میں لیکن 9 اللہ تعالیٰ نے زندگی کو جتا کے 9 پائیاں کے بچوں ہم زندہ اس پہ 3 پائی ہیں. سبحان اللہ. 3 بچوں ہوں بڑو جی میرا نام میاں جاوید جی ماشاءاللہ. میرا تے چھوٹو میاں شبیر صاحب جی اس تے چھوٹو میاں اشتیاق صاحب جی وہ شاعری بھی کرا تو شوق کو تخلص بھی ہے اس کو. ہم 9 پائی ہویا ہم 9 کا 9 بابا صاحب نے اپنا وصال تے پہلا جی 15 شعبان ہم نے حکم ہویا کہ ہوں تم نے بیعت کروں کو جی چنانچہ بڑا اہتمام نہ بڑی ہوں چونکہ بابا صاحب کڑے ہی رہوں ہم تو جی باقی پائی الگ الگ ہو گیا تھا سارا پچھلا 30 سال 30 سال بابا صاحب کڑے ہوئی ہوں ہم تو جی تو لہذا فوری حکم جو ہو تو نافذ ہو گیا تو وہ میرے ذریعے نہ تک پر سرکولیٹ ہوں کروں ہوں تو بہرحال میں کہ جی حکم جو ہے بہرحال ہم کو خوشی نہ پھٹن لگا کہ ہم بیعت کرنے لگا کہ ہم بابا جی صاحب کی اس مسجد کا اتلی منزل جڑی ہے تبرکات کی الماری کے اگے وصال کا 15 شعبان ہم بیعت کیا. جی ہم پائیاں تے بغیر پیر معصوم شاہ تھا لڑی کا جی ان کا والد جی صاحب کے بیعت تا خلافت تھی تو انہوں نے کیا تو میرا وہ حصہ ہے تیرا حصہ ہے میرے کو جی تو وہ بھی بلایا ہوا تھا جی تو ہم پیسہ بھتیجا کا بارہ ماہ بابا صاحب بابا جی صاحب نے کیا تو بھی کوئی نہ ہمیں تو بشیر دارہ نے انہوں نے گلزار صاحب سرفراز صاحب ممتاز صاحب انہوں نے کیا بابا صاحب نے اجازت نہیں دیتی ہم پائیاں واسطے جی تو یہ ہمیں بڑھ گیا کاڈو ہوں آیا تو یہ لگا رون چھوڑو رسک لینی تھی میں کہ پتہ نہیں ان کا نال میں نے بھی ٹھوک کے کڈے باہر لیکن میں کہہ رہا یہ رحمت کو دریا ہم کون ہمارا روکنا جی تو توکل ہی ایک کیا کوئی توکل کیا کچھ بابا صاحب کا بے انتہا پیار نے دماغ کے بچ ڈر شک جڑو مکایا تو چونکہ صبح شام جڑو آدمی کوڑا رہا نا جی اس کو چاک نسبتاً کٹ جائے بے شک. منہ پکڑ کے لے کے میں کہ دیکھا کیا ہوا جی تو جیسا بڑھیا تو خوش ہو گیا دیکھ کے چنانچہ پھر ہمارے نال بیعت ہونا پائیاں تے بغیر یہ بھتیجا رہ بھی ہویا جی تو ہم بابا صاحب نے 15 شعبان ہم بیعت کیا جی وہ 15 دن بابا صاحب رہا ظاہری طور کے پر اس دنیا میں جی اس کے بعد رمضان شریف کو مہینہ رہا جی تو عید کے پر آیا تو عید کے بعد 1 دن رہا جی تو 2 دن رہا جی تو تیجی عید نہ بابا صاحب کو وصال ہو گیا وہ جو ترلو اس پکی کمرہ ہے اس کے بچ بالکل اس طرح بابا صاحب لیٹیا ہوتا پہلا جی اور دیکھو ہمارا عقل ہم نہ ہمارے پچھو جیلانی صاحب بڑا وزیر تھا یاسین صاحب بڑا ڈالا ہوں تو اپنا چلیا سمجھو تو کچھ میرے پر جذباتی کیفیت یہ تھا نہ گل کرتا کڑی 100 باری ہوں نہ آتھرو پوچھنے ہوئے جی نہیں کر سکتا جار نہیں سکتا بہت مدت کو ساتھ رہا نا تو بے شک. انسان بڑی کمی محسوس بے کرے شک. تو میں وہ مٹھی پر ہوں تو شام تو خدا گواہ زرد کا زمان میں بیٹھو کسے بڑے جنون کے بچ میں لوگوں دباتا رہوں آتا اپنا ہی سبحان اللہ. میرا خیال ہوا ہوں شاید بابا ربا پیر دبا رفاقت کو ایک طویل عرصہ گزرا نا تو اس کا اثرات تو مرتب ہونا ہی انسان ہے نا آخر انسان تو اگا نہ بیٹھو تو ڈریا بس کیا تو بظاہر بھی ٹھیک ٹھاک جی لیکن انہوں نے اپنا سراندو ایسا کڈیا تو مٹی کی لپائی کی بھی تھی اس کے نال تیمم کی ہم نہیں سمجھا کہ یہ تیمم کرنے لگا سراندو اگا کڈیا پھر قبلہ رو ہے یہ ہاتھ مبارک کس طرح رکھے میں بیٹھو تو اقبال صاحب تھا پیران در یاسین صاحب جیلانی صاحب پھر شرف الدین لالو ولی واڑی تھا بیٹھا اور 1-2 آدمی اور تھا
کمرہ کے اندر مگر بہرحال بھی میں نے یاد نہیں تھا ہم تھا تو وہ اس طرح اس کھڑکی در دیکھیں تو شیشہ در پھر اس طرح دیکھا وہ ٹھلتا دیکھا ہم نے تو ہوں اعتراف کروں ایمان نہیں پتہ لگا شرفدین لالو کے لوگوں لٹے گیا کیا ہو گیا تو پھر ہم چنگٹ تیو لایا کھیڑتا کھیڑتا بابا صاحب اور چلے گیا جانو ہی اسی طرح سے تو جی صاحب نے اور بابا جی صاحب کیانی نے ان کے کولے تصوف کا خزانہ کو انبار تھا کیا بات سارا خزانہ جڑا ہے وہ بابا صاحب نے بنیا تھا بابا صاحب دو طرف تھے خود کفیل ہو گیا تھا کہ یعنی سرکار کی طرف سے بھی اور بابا جی صاحب اپنا مرشد بھی بابا جی صاحب ہی ہمارا بابا رنگ کا مرشد تھا اور بابا جی صاحب کا پہلا خلیفہ تھاری رجوری کا حاجی نوران شاہ صاحب لاڑا جی وہ جی صاحب کا پہلا خلیفہ جی اور ہمارا بابا حضرت بابا میاں نظام الدین آخری خلیفہ اور خلافت کے دن جس دن بابا صاحب نے خلافت دیتی ہے اس دن کو بھی ہوں تم نے سنا چوں یا چیز بھی نوٹ رکھو ایک نکی جی مسجد نما مسافر خانہ یا مسافر خانہ نما مسجد مسا آیا تھا نواں تو ایک نکی جی مسجد جس میں 16-17 آدمی نماز پڑھ سکے تھا تو بابا جی صاحب نے اعلان کیا کہ میاں نکال خلافت دین کو جی تو لوگ جمع ہو گیا 360 لوگ اس مسجد کے بیچ آرام نہ بیٹھا تو خود بابا صاحب کی بھی کلام اور یا بھی تھارا ذہن تے ہوں کروں بابا صاحب مارے نال ہم کلام ہوتا بھی محتاط اتنا تھا ہم نے فرماوے میں تھا ہوں جو کچھ تم نہ کہوں احتیاط کی چھاننی ہے میں چھان کے کہوں خبردار اپنا ذہن کے بیچ آنتا ہوں کہ میں کوئی اضافہ کی ہے ہاں مجھ ساری گل ہوں تم نے اس واسطے نہیں کہتا کہ تھاری سوچتے تھارا عقل تے وہ بہت اگے کہ تم نے شک پہ جائے کہ وہ ہوں تم نے نہیں کہتا ہم نے اس لائق نہیں تھا سمجھے لیکن وہ جڑی گل میری بالکل ہی چشمدید ہے وہ تم نے کہوں تاکہ تم اپنی تاریخ میں یاد رکھیں تو بابا صاحب اور فرمامے ہوں بیعت کیو تو میں نے کہا کچھ نہ ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ورنہ بابا جی صاحب تے بیعت ہونے کے بعد انسانی کیفیت جڑی ہے وہ بدل جاتی ہوش آواز ہی رہتا لیکن وہ ہوش جاگے تھا جڑا دنیاوی ہوشن تے مختلف تھا تو بابا صاحب اور فرمامے ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا میرا در دیکھ کے ہوں پکڑ کے سینہ نہ لایا تو بے ہوش ہو گیا خیر وہ دن گزر گئے دوجے دن اسے مسجد شریف جت اندر ہم بیعت کیا اس سے مسجد کا جو اوپر گرمیاں کا دن تھا اس کا برانڈا کے اوپر جی صاحب بیٹھا ہوا تھا تو ہوں گیا حاضری دینا تو میں کہ سلام عرض کیا تو بابا جی صاحب فرمان لگا کہ وعلیکم السلام تک بہت مہربان تھا تو میں نے کہ فرمان لگا میاں تو بڑا سخت جان ہے آگے چپ ہو گیا پھر فرمان لگا جس نظر نال میں تو دیکھیا تو اس نظر نال سامنے یا جڑی پہاڑ ہے پار جی اس پہاڑ در دیکھ کے تو فرمان لگا اس نظر نال اگر وہ اس پہاڑ نہ دیکھتا تو خدا کا فضل نال یا ریزہ ہو جاتی لیکن تو ٹس تے مس نہیں ہوئے تو بابا صاحب اور فرما میں میرے پر نصیب کی کلی کور کیا ہوتا تو میرا تو وہی نکلنی تھی جڑی انہوں نے پسند آیا کہ میں ایک عرض کری کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جس پہ اللہ تعالیٰ نال ہم کلام ہونے کے واسطے طور پر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ کو کوئی کروڑواں حصہ کی تھوڑی جی جھلک دسی تو طور سڑ گیا کوئلہ ہو گیا اور موسیٰ اپنی جگہ کے بیٹھو صحیح صاحب کھڑا رہا میرے کو جواب بڑا پسند آیا لیکن کہ مسکرا کے فرمان لگا واہ مشیت عزتی تھی واہ مشیت عزتی بیٹھو واہ مشیت عزتی تھی تو میں عرض کری کہ واہ مشیت عزتی تھی میں عرض کری کہ سرکار یو جو کچھ بھی ہے یو بھی این مشیت عزتی کے مطابق ہی ہے
مشیت عزت بار تک کوئی ہم تو میرا کیا جواب بہت پسند آیا، بہت پسند آیا. تو فرمانے لگا میاں تیرا نصیب ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے. سبحان اللہ. تو جس کا نصیب ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے اس کی جوڑی کے بچے ہم پڑے ہیں، ہم اس کی اولاد بندہ ہی ہوں گا. کسے ہم نالائق، ہم اپنا تعارف کرنے کا لائق بھی نہیں، لیکن جوڑی کی علاج تیرے نہیں رہنی، پڑھن کی علاج تیرے نہیں رہنی، بالکل اس بڑی کی علاج تیرے نہیں رہنی. بالکل رہے. تے باقی اللہ تم سب پر دعا مانگو. کرم کرے میرے سمیت. یا اللہ تو اللہ الحمدللہ. آمین. یا کرنا آمین یا اللہ. یا اللہ ہم تیرا وجہ کم کی آمین. میرا مصیبات. یا اللہ تمہاری حاضری نے قبول فرما. آمین یا اللہ. یا اللہ ہم سب نہ باؤ. یا اللہ جس طرح کی جو بھی تکلیف ہے میرا آمین یا مولا دور کر. تو خالی نہ موڑی، آمین. کیونکہ تو اگر ہم خالی مڑیا تو ہم کت جاؤں. آمین یا اللہ. ہم نے کوئی سیان تو نہیں، آمین. بیسن نہیں دے سکے، کوئی کھڑن نہیں دے سکے، آمین ہاتھ یا نہیں اللہ. چاؤں دے سکے. یہ کوئی ڈکتا نہیں، یہ لاڈ کرے. آمین. سبحان. تو اس لاڈ کی راج رکھی میرا اللہ. تو آمین. آمین. ان سب کا بچن آمین. علم دے، روزگار دے میرا مولا. آمین. ماڑا مخیر کر، آمین. شیر کا وعدہ کر. آمین. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کر، حلال آمین. روزی دے. یا اللہ آباد کر ہماری دنیا. ہوں صرف گزرے واسطے نہیں کہتا ہوں، سارا پہاڑی دنیا جڑی بھی ہے آمین. جی صاحب کے نال متعلق ہم آمین. سب واسطے دعا منگو. آمین. اللہ سب نہ مشکلات تے کڈے. آمین. جی صاحب کے نال وابستہ لوکاں نہ ربا کسے جا میں کوئی تانا نہ دے کہ یہ بھکھیاں یا بھکھاں کی جماعت ہے. آمین. آمین. یا اللہ تو رجیا رکھی. آمین میرا رب. یا اللہ تو آمین. ربنا آتنا فی الدنیا آمین یا اللہ. آمین. وقنا آمین. عذاب اليوم الحشر. الحمدللہ. اس کے بعد کی بڑی تعریف ہے بڑا کچھ ہے ہمارا بابا صاحب کو. پھر کسی بھی ٹائم کو لیے چلو پھر ہم تم سناؤں کا تم رجوری اور پنچ کا لوگوں نے میرا بابا صاحب ایک درویش گوشہ نشینی میں پسند کریں تو تم رجوری کا اور پنچ کا لوگوں نے رو کر وہ حالت واقف تھا، لیکن تم نے وہ اکسایا مجبور کیا کہ وہ جد و جہد کا اس میدان میں نکلیا. گجر جاٹ کانفرنس کا نام کے پر پھر تھارے واسطے مڑ کے پیچھے دیکھے نے کتنی بڑی لڑائی لڑی. اس کی تفصیلات اسے لڑائی کو سب کو ہم جو کچھ تھایا وہ تھایا، تو جو کچھ نہیں ہوا وہ بھی اس سے نہ پر تھاوے کو اور کسے پھر مارن نہ کک بھی نہیں بنتو. نہیں ہو سکتا. لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے. اس کا بولیں گے تو وہ قطع جی. بابا جی صاحب کی اسرار کبیری. ہاں میں نے میرا عزیز نے یہ امجد میں یہ میرا بھتیجا ہے. جی. میرا نام ہی بابا صاحب نے نہ رکھے. اچھا جی. بس شاید سمجھو انہاں تمام نے نام دیکھا ہی بھی نہ رکھے. تمام نام ہو گیا دو جی. ہم نام. دو ہی میرا عزیز ہے. جی. یا اس نے چمک کی یاد بابا جی صاحب کی مطلوبہ ایک سی عرفی ہے جی. جو شعری کلام ہے جی. اور پنجابی بچ جی. اور ملفوظات نظامیہ خالصتاً تصوف پر کتاب ہے. اتنی ذخیم میں اگر دعویٰ کروں کہ ہوں پڑھوں ایک ورق بھی پورا نہیں پڑھ سکتا. اگر پڑھوں تو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا، اگر سمجھوں بھی سمجھا نہیں سکتا. اتنی مشکل کتاب لیکن ہے. اور دوسری ملفوظات نظامیہ جس پہ جی صاحب نے اپنی زندگی کا حالات قلم بند کیا ہوا. جی. یا پڑھم تے بھی نہ ہوں بچوں ایک واقعہ تم نے سنا. جی. میں ہوں پار رہوں گا یا سامنے پار جی. ہوں. ایک زمانہ میں بابا صاحب اور میں نا کم و بیش ہفتہ میں ایک باری ضرور میرا بابا میں نا خواب میں نظر آیا. جی. تو پٹاس جو لگا رہا تو میری کچھ تسلی ہو جائے گا. تو ایک دن وہ خواب میں دیکھوں تو یا میں کیوں نہ کہ وہ میں پڑھن بچ بھی بڑا مشکل ہے ایک ور کو مارا جائے. بے شک. جی. وہ میں نے یاد آئی اپنے خواب.
ہوں خواب میں دیکھا کہ میرا بابا صاحب اور ایک کتاب ہے وہ پڑھے، اس سے اپنی چوکی پر بیٹھا ہوں تو ویسے میں تھا، جی تو ہوں اسی طرح معمول کے مطابق کوڑے جاؤں جس طرح جاؤں ہوں، تو ہوں جیسا جاؤں تو بابا صاحب اور ایک کتاب ہے وہ پڑھیں تو بڑا متاثر ہوں اس طرح کریں، پھر پڑھیں ان کو یا اللہ یا کی کیفیت ہے تو یا کیوں بابا صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کرتا، جی لیکن پریشان جو ان کو یاد ہے کوئی اتنا سا کوئی نازک گل لکھی ہوئی ہے جسے اتنا متاثر ہو گیا، یا کئی گل ہے ربا چپ ہو مبوط جو کھڑا ہوا، تو وہ پڑھتا ہوں تو وہ آخر کو وہ ورک کا آخری سطر پڑھ کے تو میرا درد دیکھے فرما میں تیں پڑھے ہوئی ہو حضرت جنید بغدادی کو واقع جی آندہ پڑھ کے میں نے سنا ہوں ڈر جا کہ یا اللہ میرا تے بابا صاحب کے اردو تم پڑھ لیا ادیب فاضل تھا، لیکن یہ ڈر گیا ان کے سامنے کہاں کا ادیب فاضل تھے کم گیا ہوں، اور بابا صاحب کی بہت گہری نظر تھی ادب پر بھی، علم پر بھی، تصوف پر بھی، اور ایک سمندر تھا علم کا بھی، ڈر جو ہم فرمایا آندہ پڑھ کے میں نے سنا تو میں نے ایمان نہیں سمجھ آتی کہ کیا لکھے ہوئے، لیکن وہ روانی نہ ساروں پر وہ خوش ہوں کہ میں پڑھ لیا، تو پڑھ کے تو ہوں اندر دیکھوں کہ میں نے فرما میں پڑھے ہوتے ہیں واقعہ ہوں کہاں واقعہ پڑھے کہ چلیا حضرت جنید بغدادی کا اس واقعہ نہ پڑھنے کے بعد متاثر نہ ہوئے آدمی تک کا نہ متاثر ہے تو کس خیال میں گم تھا، میرا بابا کا وہی مقام تھا، اس پر رکو گے تو لمبی ہو جائے گا، اللہ اللہ خوش رکھے تم کہ بابا صاحب کا اولاد بچ ہم 9 پائی ملے ہوں تک ایک 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 کر کے تو میرا بھائی چلے گیا، ہوں ہم 3 پائی رہ گیا نمبر میں لگا ہوا، پتہ نہیں کد کس کو بلا ہوا، ہاں جی صاحب کی جی صاحب ہم نے نہیں ڈٹھا، جی صاحب ہمارا تو پہلے جی صاحب ڈٹھا ہیں، یاد ربانی صاحب نہ تو جیلانی صاحب نہ بھی شاید ان کی کوئی خاص نہیں تھی، بشیر دا نہ بھی ایک تصور جو تو نکا تھا یہ 3 پائی، جی صاحب کچھ سالوں کے ان کی انتہائی کم عمری کا 1924 تو 1922 میں یہ بشیر دا ارشد پیدا ہے، تو 2 سال کا بچہ نہیں ہوتا تو بہرحال یہ ہے کہ ان 3 پائیاں ہمارا نے ڈٹھا، ہم باقی کا جنا ہم نے جی صاحب کا واقعات سب سے زیادہ ہوں پتہ نہیں میرے عقیدہ بولے، پتہ نہیں مرید ہوں تو تاں کو پتہ نہیں اولاد ہوں کیوں کو، لیکن اسے زیارت نہ گواہ رکھ کے دل کی گل کو کہ وہ اکھیں بھی دیکھتا ہوں تو میں نے اس حد تک تسلی نہ ہوتی جس حد تک تسلی میں نے بابا صاحب کا بیان دے ہوئے، اس واسطے کہ وہ ایک ایک لفظ کی راکھی کر کے ایک ایک لفظ نہ محتاط ہو کے بیان کرے ہوئے تھا، کوئی فکر کا سمندر تھا، جو مقابلہ تن ہم نے نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس میں تھرا فتح پور کا حاجی فضل الدین نے جس میں وہ گیا 7 سال کی عمر میں جی صاحب کو موڑ ہے، جب اب لمبا قصہ ہے وہ تم نہ پھر کسی نشست میں سناؤں کو، لیکن پھر جس میں بابا جی صاحب کو اس کوٹھی میں گیا تھا جو سیان لیا کہ جج خواب رات خواب میں سیان لیا کہ جج یہ تو سائیں چلو وکیل دو، جیسا اندر بڑھیا تو انہوں نے سیانے کا وہ جج تو یہی تھا، جیسا سیانے تو بابا جی صاحب نے فرمایا وکیلہ نہ لیاؤں کی کہ لوگ تھی یوں کہ ان کو جو تھا، لیکن میرا منہ تو سیدھی نکلنی تھی مہربانی کو وقت تو میں کہتے ہوں حضرت وکیل جنہیں بھی ایبوں پر پردوں کال کے بیان کریں تاں وکیل میں آنے تو خوش ہو گیا میرا جو تو فرمایا اب ایسا وہ کہ بیعت کیا، فرمایا کیا ہے تیرا کیا گل ہے کہ میری زمین تھی باپ مر گیا پتیاں نے کھاس لی کہ بس سب تیرا، اس 3-4 موقع ایسا ہیں جس کا بھی جی صاحب نے احتیاط نہیں کیو یا اس نے کہ لفظ کو، لیکن جلال کے بچ میں فرما گئے سدھا نہیں تھا اس طرح کے میں، لیکن اس بلا جلال ماتا فرمانوں کا ساری زمین شمین تیری موڑا کی اور دس کہ میں کہ حضرت میرا کراہٹ بھی لے گئے
تو وہ بھی تیرے کو آ جائے گا اور دس نکو جو بچو میں کہا کہ حضرت نمبردار میرا باپ تھا تو وہ بھی تیرا باپ وہ بھی تو ہوں کو اور دس کہ میں کہ میرا اتنا ہی کس سب طے گیا ہوں کہ کو تو میں یا مقام تے ہوں کہوں کہ جی صاحب کو مقام کے تھا کہ چھپاؤں کے باوجود بعض اوقات ان کا اظہار کس طرح ہے تو اور دس کہ میں دیکھا تو میں مجھ سونا تو پیارا لگا حاجی فضل الدین صاحب کا میں کہا کہ حضرت پھر میں نے اپنا جسم بنا دیکھ کے میرا دل بڑی اچھی تھا میں اتنے کہہ کے تو میں کہ بڑا اعتماد نہ کہ میں نے پھر اپنا جسم بنا کچھ دیر مراقبہ مرے فرمان لگا تیری یا اڑی بھی ہوں مان لیتا لیکن تو زندہ نہیں رہ سب پھٹ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کچھ دیر تامل کیا جو ایک لفظ خدا کی قسم یا کہ اس کا اضافہ کو سوال ہی نہیں ہوا تو کچھ چیز ہمارا ذہن میں محفوظ نہ رہی ہوئی باہر رہ گئی ہوئے اضافہ کی لوڑ کے وہ تو مٹھاس ہی مٹھاس ہے اضافہ کو کچھ دیر رکھے تامل کیا تو بڑی حسرت نہ سیر مبارک چاہ کے فرمایا کہ اس کل کو بھی کوئی جھیلو کر لیتا تیرا زندہ رہنے وقت بھی کوئی جھیلو ہم کر لیتا لیکن بڑی بے بسی کے نال بابا جی صاحب نے فرمایا سمندر تے ارار ہون اس گودری پوچھ ایسا کوئی اور پیدا ہی نہیں سکتا لہذا یا گل نہ تیرا آواز کی تے نہ میرا آواز مقامات کی کدی کوئی گل کرے تو جلال کے بیجا فرمائی تھی کہ سمندر تے ارار اس گودری پوچھ ایسا کوئی اور نہیں سکتا پھر اگادے تم تعین کرتا رہو کہ ایک مقام بے شک ہم تے سب کا خیق پا ہم ہر فقیر نہ ولی نہ آج کل ڈرامے بازی بھی بڑی چل لیکن ہر ولی کا معتقد اور خدا اعتقاد کو ہم اعتقاد کی مٹی کے بچ گنیا ہوا لوگ اعتقاد کی چوڑی کے بچ پڑیا ہوا لوگ لہذا ہم خدا نخواستہ کسی ولی کا کسی بزرگ کا گستاخ تو ہو ہی نہیں سکتا اور کشمیر کا پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مچ عنایت ہے لیکن سب سے بڑی عنایت یہ ہے کہ 1.25 لاکھ ولی ایک روایت کے مطابق یا ہے کہ 1.25 لاکھ ولی کشمیر کے بچ ہے یا تو دھرتی کو چپو چپو جڑا ہے وہ ولیاں کاش ہم نے گستاخی نہ کی ہوتی ہے تو یہ جس طرح یہ سونا سونا نیلا دیودار ہے نا ایسے طرح نیلا تو ساوا ہم ہوتا اگر ہم نے آپ اپنی ڈالی کو آپ کو سنا مرتے کب ہے ویر اس کے ایک پاس ہے ناراض نہیں ہویا خدا ناراض مارے پر اگر ناراض ہوتا تو سر اتبا ہو جاتا لیکن رسیا بہت سارا مقام پر ولی ہم کشمیری نا اٹھا کشمیری جس پہ ہم کون تو بلا تخصیص گجر اور کشمیری کون سارا اس ریاست واسطے باقی قائد کا لحاظ نہ کسی کے سوچ ہوئے گی کسی کے سوچ ہوئے گی ہم کسی اور کا عقیدہ نہ چیلنج کرا نہ مانا لیکن اپنا عقیدہ کے بارے میں چاہے اتنی سرے منہ گل جڑی ہے وہ نہ منن نہ تیار نہ اس پر بحث کرنا وہ ہے تو وہ پکی اور خدا اس کو اور پختہ کر اور جواب فرمائیے اور کچھ آیا ہے جی صاحب کے کول ہے میرا بابا جی صاحب کا تب نے دیکھا نہیں میرا بابا صاحب اور کو 1 بجے 2 بجے رات تک مہمانوں میں بیٹھا رہا تھا تو جس دن بہت زیادہ میں تھا اس دن بہت زیادہ خوش میں تھا تو تھارے درمیان مجلس ہوئے تھے ہم نے تم لوگ رقص کے بچایا و دیکھ دیکھ ہم دور معزوز ہوا ہوتا ہم آپ ہم نے نصیب نہیں تو ان مجلسوں میں جا کہتے حاضر رہے ان کو جڑو تم لوگ کا نام نصیب ہو گیا تھا اس لحاظ نہ تم مارا تھے زیادہ خوش نصیب ہو تم نے ان کی مجلسوں کا تھارا بزرگوں نے زیادہ لطف لیا ہوں ہم صاحبزادگی کا ذہن کے بچ کدے گھوم رہا کدے آلائش آئیں کدے آسانی آئیں ہم اس پہلو پر لگا رہا زیادہ تو یہ پہلو جو ہے یہ بھی ہم نے چھوڑے ہو نہیں میں تم نہ گئے کہ انہوں کہ کئی بڑے بے ساختہ ہوں مٹھی پر کروں یاد تازہ کرنے کے واسطے تازہ خواہی داشتن گردہ ہائے سینرا
گاہے گاہے باز خان قصہ پاری نہ رہا، کیونکہ سے بڑے جذبات مہاجم جی دراصل درد کو اور ولایت کو چولی دامن کو ساتھ ہے، بالکل جس کی آنکھ تار نہیں وہ کوئی بھی دعویٰ کرے اس کے اوپر مہربانی نہیں ہو سکتی، تو جس کی آنکھ تار ہے بابا جی صاحب کی آنی کہ مجلس کے بچ ہزاروں لوگ بیسے میں تھے، بابا جی صاحب کی آنی کہ مجلس کے بچ یہ ہوئے تھے کہ کوئی نہ کوئی روتا رہے تھا، مجھ روتا رہتا لیکن ایسا نہیں کہ کوئی نہ روتا ہوا، تو ایک دفعہ کو کہتا ہے کہ کوئی واقع ہو کہ بابا جی صاحب کی آنی بیٹھا ہوا مجلس کے بچ واز فرماویں تھا، لوگوں کا دکھ درد سنیں تھا، گل کریں تھا بلا تشبیہ، جس طرح یہ ہم سنیں تھا، تو انہوں نے نظر ماری مجمع کے پر تھا، پریشان ہو گیا فرمانے کا بچہ روڑا ہو گیا، سبحان اللہ، کوئی اکھاں کو ٹوکا دل دی باڑی سڑ گیا سی، اس واسطے یہ ہمارا آتھرو اگر نکلیں تو یہ تم نبی خدا نصیب کرے، یہ پیار کا تو سکھ کا، بے شک بالکل بے شک دکھ کا آتھرو تو خدا تم بے شک، سبحان اللہ، میرے جڑو آون کو خاص مقصد تھو کہ مینا ہسٹری جاننی تھی زیارت شریف کے بارے میں، وہ مینا پتہ چل گئی، ٹھیک، وہ امید ہے کہ جنہ بھی سننے والا ہے انہوں نے بھی پتہ چل گئی گی، اور دوسری گل دعا کروانا چاہوں تو وہ بھی تم نے کر چھڑی، تھارو بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت اور بہت ہوں اضافی طور پر یہ بھی کہوں کہ ٹائم کٹ کے آئیو، جی ہم نے فون شون کریو ہے، ہم جو صاحب کے کول نمبر ہے اس نے فون کریو، جی آؤ پھر تم نے ہم خاصا کچھ سناؤں، جی بے شک، بہت سارا پہلو ہے جی جڑا تھارے کول نہیں پہنچیا ہوا، بے جی شک، بے شک، سچ گل، تو ہوں جو کچھ طرح کے سناؤں کو جی دیکھو اس کا پیچھے میرے کو سند کی ہے، جی سند یہ ہے کہ بابا صاحب کی ساری زندگی پیدائش سے لے کے ان کا وصال تک جو ہے وہ عروج ہی عروج تھا، بالکل لیکن اصل عروج بابا صاحب کی ادھی زندگی کے بعد کو ہے، جی وہ زندگی جڑی ہے اس کے بچ بنا ہم نشینی کو ایک ایسا موقع لبے، حالات کو تقاضا ایسا ہو کہ صبح شام ان کے کو بیٹھو ہی رہنا، جی لہذا نسوں تو تم بھی ساتھ لی، جی چھپوں تو تم بھی ساتھ لیا، جی تو اس واسطے میں ان کا اپنا منہ مبارک تے سنی ہوئی گل جڑی ہے وہ میرے کو امانت ہے، ان تم نے سنا چاہوں، بے شک، بے کوئی شک، منے تو اس کی مرضی، کوئی نہ منے تو اس کی مرضی، سبحان اللہ، کون وہ ٹھیکو تو نہیں، وہ ٹھیکو نہیں ہے، وہ وہ اس کی کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیکو، وہ ہم اپنی طرف سیٹسفیکشن ہے، بے شک، ٹھیک ہے،